اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على
Please recite Surah Fatiha for all our marhumin. Surah Fatiha is also is requested for Isal Sawab of marhumins of Sunasra, Jafar, and Hirji families, for marhum Shalina Karmali Dewji, for marhum Ali Muhammad Jivraj, Shirin Jivraj, Irfan Abbas, and Mahbub Jivraj, and كل أرواح المؤمنين والمؤمنات. سورة المباركة الفاتحة. Salawat. لٹی کن فضاؤں میں آل پیمبر، لٹی کن فضاؤں میں آل پیمبر، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، ہوا کیسے خالی نبی کا بھرا گھر، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، ہوا کیسے خالی، لگی دل پہ پرچھی جگر منہ کو آیا، صدائی ماتل سے بابا کہاں ہو، لگی دل پہ پرچھی جگر منہ کو آیا، صدائی ماتل سے بابا کہاں ہو، چلے کس کا لاشاں اٹھانے کو سرور، چلے کس کا لاشاں اٹھانے کو سرور، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، ہوا کیسے خالی، وہ خونخوار صحرا، وہ وحشی ہوائیں، وہ سنسان جنگل، وہ ماں کی صدائیں، وہ خونخوار صحرا، وہ وحشی ہوائیں، وہ سنسان جنگل، وہ ماں کی صدائیں، کہاں سو گئے جا کے جھولے سے اصغر، کہاں سو گئے جا کے جھولے سے اصغر، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، ہوا کیسے خالی، بڑھا شمر خنجر
لیے کس کی جانب پکارا تھا مختل سے، کس نے علی کو بڑھا شمر خنجر، لیے کس کی جانب پکارا تھا مختل سے، کس نے علی کو نظر آیا سر کس کا نو کے سنا پر، نظر آیا سر کس کا نو کے سنا پر، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، ہوا کیسے خالی کہوں میں لیلا کا میں حال کیسے، بیاں کیا ہو کلثوم کی بے بسی کا، اتاری گئی کیسے زینب کی چادر، اتاری گئی کیسے زینب کی چادر، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، ہوا کیسے خالی ستایا تھا غربت میں کس کو شقی نے، کہوں کیسے رخسار تھے کس کے زخمی، ستایا تھا غربت میں کس کو شقی نے، کہوں کیسے رخسار تھے کس کے زخمی، تماچے لگاتا تھا کس کو ستم گھر، تماچے لگاتا تھا کس کو ستم گھر، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، ہوا کیسے خالی وخارا کس دل سے اب میں بتاؤں، جو گزری ہے زینب کے قلب حزین پر، وخارا کس دل سے اب میں بتاؤں، جو گزری ہے زینب کے قلب حزین پر، وہ بازار و دربار کوفہ کا منظر، وہ بازار و دربار کوفہ کا منظر، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، ہوا کیسے خالی صلوات 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 صلوات۔ ایک ماں ہے جو بیٹے کو سہارا دیتی ہے، اس کو معاف بھی کر دیے تھے، اور ایک ماں ہے جو بیٹے کو اس کی رضا میں چھپا لیتی ہے، اور محمد وآل محمد صلوات۔ مقتل میں
میں گر رہا ہے، مقتل میں گر رہا ہے، سنبھالو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، مقتل میں گر رہا ہے، مقتل میں گر رہا ہے، سنبھالو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، پیوست ہے غریب کے پہلو میں برچھیاں، تم کو بھی اٹھنے دیتی نہیں ہے ٹوٹی پسلیاں، لے کر علی کا نام، لے کر علی کا نام، اٹھا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، دیوار و در کے بیچ جو ارمان رہ گئے، رکھی ہوئی دل میں جو محسن کے واسطے، وہ لوریاں بھی آج، وہ لوریاں بھی آج، سنا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، 16 پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم، دے کر غریب بیٹے کو عباس کی قسم، پانی اگر ملے تو، ارے پانی اگر ملے تو پلا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، شہ کی غریب بیٹی کے ارمان کی طرح، گودی میں لے کے تیسری شعبان کی طرح، کچھ دیر ہو سکے تو، کچھ دیر ہو سکے تو سلا لو حسین کو،
یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، حیدر تڑپ رہے ہیں، پیمبر ہے بے قرار، تم کیسے سن رہی ہو صدائے بار بار، ایک شور ہے زمین پر، ایک شور ہے زمین پر، گرا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، اچھے نہیں ارادے یزیدی سپاہ کے، آہوں نکل رہے رکابوں سے شاہ کے، غازی نہیں ہے تم ہی، ارے غازی نہیں ہے تم ہی، سنبھالو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، زینب صدائے دیتی ہے، اے بے قرار ماں، زخموں کو مل کے باندھے گی حیدر کی بیٹیاں، خیمے میں ایک بار، خیمے میں ایک بار بلا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد وآل محمد واجب. If you can recite a better salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. حسین بات رہی ہے، حسین بات رہی ہے، نجات لے جاؤ، حسین بات رہی ہے، نجات لے جاؤ، تو کچھ آنسوؤں کی بس کائنات لے جاؤ، حسین بات رہے ہیں، نجات لے جاؤ، یہ
معجزے نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے وہ معجزے نما کی بستی ہے، کفن میں سے کو لپے تو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سفر، نہیں کروں گا سفر میں انتظار سفر، فرشتوں کے وہ بنا راتوں رات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، صلوات علی محمد وعلی محمد۔ حسین غریب غریب حسین، حسین شہید شہید حسین، all together، حسین غریب غریب حسین، حسین شہید شہید لاؤڈلی حسین غریب غریب حسین، حسین ماشاءاللہ شہید، ارے دہائی دہائی خدا را دہائی، یہ دست بنائے ہے کیسی تباہی، بہایا ہے کس نے یہ خون محمد، قیامت یہ ڈھائی کس نے لائی، جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے، شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی، حسین قریب قریب کل جميع حسین شہید حسین، حسین غریب حسین شہید، ارے کیا جشن برپا نے شہیدوں لاشوں پہ دم کے بجائے جلا ڈالے آلے محمد کے خیمے، سکینہ کے منہ پر چھوڑا نبی ذاتیوں پر لگائے، حسین حسین شہید شہید حسین، حسین غریب حسین۔
حسین اٹھی اپنے مرکز سے محمد سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپائے گئی بلا تو اس نے دیکھا چلنی پڑا ہے لہو میں ڈوبا ہوا سارا حسین الغریب الغریب حسین شہید تڑپ چلائی لہو میں نہائے پتر بھی جدا ہے قبر کس نے مارے سارے پر تیروں پہ کس نے جنازہ کہاں ہے میرا لال آپاس بولو میں پوچھوں گی اس سے کیسے ہوا ہے حسین الغریب ماشاء اللہ حسین شہید شہید حسین الغریب الغریب حسین صدا کے زہرا کی تھے آیازی جدا سے سرکار کے شان کٹے نمایا سو حسرت میں مجروح مصدر کہے کیا دریا کنارے سوئے القمر جو بی نے دیکھا بتاؤ کہ ساحل ٹھنڈے پڑے تھے حسین الغریب حسین حسین شہید ادھر غم کی ستائی تھی زینب جو وحشت کی جنگل میں بنی تھی کبھی خاک اڑاتی کبھی اشک پیتی جو کنبے تنہا پڑی تھی سکینہ کے ساتھ آواز دے کر ہمیں شاہدی میں بکا کر رہی تھی حسین غریب حسین حسین شہید کبھی دل میں دیتی وہ ماں سجائے کبھی رو کے کہتی تھی بابا کہاں ہو شہیدوں کا نوحہ تھا اس کے زباں پر ابد کس طرح اس کے ہمیں بھی سعادت نصرت کی حاصل خدا را ظہور امام زمان ہو حسین القریب القریب حسین شہید
حسين القريب القريب حسين الشهيد شهيد الحسين. صلوات على محمد وآل محمد. Let us all recite 5 times I am Ajibu for all those who are sick, for the safety of Muslims, for the safety of our holy places, for the safety from the sickness, and for all those in need of du'as. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. وشفاء all the مريض and كل أرواح المؤمنين والمؤمنات. سورة المباركة الفاتحة. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على إمام القبلتين ونبي الحرمين وأفضل الثقلين وجد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الصادقين والذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمعاطر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاذمية والحجج الردوية والجود الثقفية والنقابة النقبية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم. For the love of Ahlul Bayt alayhim as-salam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. For the love of Fatima al-Zahra, a second salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. For the hastening of the reappearance of the master of our time, a louder salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Indeed, the virtue of sidq, or truthfulness, is one of those virtues which has been praised across different societies, and where lying and deceit is something which has become common. You find man feels the need to hold a self-image of being an honest person. That's why a recent researcher at Yale University, he coined the term justified cheating. And what this term entailed is that though a person was being dishonest, they felt that the end goal was worthy, so the means justified the end in that situation. You find what this goes to show is that though they were being deceitful, these individuals felt a need to view themselves as honest individuals. This goes to show that honesty is something which is praised within the nature of mankind. How many individuals are there in history, though society didn't accept the message and ideology of that person, they respected that person because he was an honest individual. And no example of this is greater than the example of the Prophet of God. That when you look at Rasulullah, when he was propagating the message of Islam amongst the kuffar of the Quraysh, you find that although these individuals made the life of Rasulullah difficult, and these individuals, they rejected that message, they respected the fact that the Prophet was a truthful and honest person, that they would call him Sadiq and Amin, to the extent that at the same time that they were opposing the Prophet, if they would go out of the land of Makkah, their possessions they would leave with whom? They would leave with Rasulullah. As in when you hear the story of the night of Hijrah, and that night where the Rasulullah migrates from Makkah to Medina, what was the philosophy of Amir al-Mu'mineen staying behind? The first philosophy of Amir al-Mu'mineen staying behind is that when Ali ibn Abi Talib sleeps in the shadow of the swords on that bed of Rasulullah, you find that it saves the life of Rasulullah. But the second thing which the Prophet instructed Amir al-Mu'mineen to do is that Rasulullah said, "O Ali, whatever amanat and trusts were given to me, return it to the people of Quraysh." That even though Rasulullah is leaving the town, you find this is the honesty of Rasulullah. Now, what both of these examples show, whether it is the term justified cheating, or this example of the kuffar of Quraysh recognizing the Prophet as truthful, but trusting him in these, but not accepting his message, is that these individuals had a limited understanding of what is sidq and truthfulness. And many of us have the same understanding. That if I say to you that what is truthfulness, most people will reply by saying it means to not tell a lie. But when you look at the Quran and the Hadith of Ahlul Bayt, you find that truthfulness has a much vaster scope. That yes, at one level it means not to tell a lie, but at the second level, it means that a person's actions are in accordance with their speech, and their speech is in accordance with their actions. As in the Quran, it says, "Ya ayyuhalladina amanu, lima taquluna ma la taf'alun."
Kabura matkan indallah an taqulu ma la taf'alun. That, O you who believe, why do you say that which you don't act upon? It is greatly detested in the eyes of God that you say that which you don't act upon. So we see that at the first level, truthfulness means not to tell a lie. But at the second level, it means that your actions accord to your words and your words in accordance to your actions. But at the third level, you find that truthfulness has the element that a person's actions are in accordance with their beliefs. In other words, if I use modern terminology, sidq in the Islamic sense means that a person is true to themselves. You see, this is one of the most difficult things for a human being, because sometimes society leads a person that when they are in the mosque, they are a person. When they're amongst their peers, they're someone else. When they're within the universities, they're someone else. But you find that true, truthful person is the one who has reached harmony within all stages of his life. And based on this introduction and using the verse, chapter 9, verse 119, which says, Ya ayyuhalladina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqeen, that, O you who believe, be God conscious and be with the truthful, will examine what is the Islamic understanding of sidq and truthfulness. And we'll do so in a number of stages. Number one, we'll examine some preliminary points about the verse which I just recited. Number two, we'll examine why does this verse say to be with the truthful and not to be from amongst the truthful. Number three, we'll examine what does the Quran say is truthfulness and what does the Quran describe as a Sadiq personality. Number four, what do the commentators of the Quran say are the truthful within chapter 9, verse 119? And number five, in what ways is infallibility the highest level of sidq and truthfulness? And what components come together in an infallible personality? And we'll examine this discussion within these stages. But now when I come to the crux of this discussion, when I mention that verse, chapter 9, verse 119, which says, Ya ayyuhalladina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqeen, that, O you who believe, be God conscious and be with the truthful. The first question comes up is that why does Allah use the vocative particle within the Quran? That why does Allah say, O believers, O mankind? Why does he use this ya? Because if you think about it, when you call someone, you're calling somebody who is away from you. That when I say, O Muhammad, O Ali, and I think this example probably covers half the names within this room, you're calling somebody who is far away. But Allah within the Quran says in Surah Qaf, verse 16, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah says, we created mankind, and we know what your souls whisper to yourselves, and we are closer to you than the jugular vein. Allah over here is saying He is that close to you. Another verse He says in Surah Al-Hadid, chapter 47, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. He is with you wherever you go. So thus the question comes up, is that if God is this near to us, why is Allah saying, O believers, and calling as if He is from afar? You see, when you call someone, one reason maybe that person is far from you, but the second reason you call someone is to get their attention, to remove heedlessness. Allah says, لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. That you were heedless of this reality, we removed it from you. So the first level of discussion, Allah is trying to make us attentive of this reality that, O mankind, be God conscious and be with the truthful. But the second question, preliminary, which comes up about this verse,
is why does Allah only tell the believers to be with the truthful? Why doesn't it tell all of mankind to be with the truthful? Over here, Allah is setting the stage. He is saying that if you want to be with the Sadiqeen and to be with the truthful, number one, you have to be Sahib Iman. You have to be a believer. And only when you are a believer will you reach the second stage, ittaqullah, and you'll have taqwa and God consciousness. But when you have taqwa, O mankind, when you are God conscious, only then can you reach that stage where you are with those who are sadiqeen and those who are truthful. So at the first level, when we understand this discussion, another important question comes up is that why does Allah say be with the truthful and not be amongst the truthful? You see, there is a difference between ma'as sadiqeen and minas sadiqeen. When you say minas sadiqeen, you are saying that you are one from amongst that group. But when you say with the truthful, you are with that group, but you are not one from amongst them. You know, the Quran says in chapter 4, it says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ الصِّدِّيقِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. That those who obey Allah and His Prophet, they are with those whom Allah has blessed amongst the prophets and the martyrs and the truthful and the righteous. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. And how virtuous are these companions. You see, over here, when this verse says be with the truthful, it is saying that be a companion of the truthful. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. That ma'a over here, with in this verse means sohba and companionship. You know, those traditions of Ahlul Bayt that say that if a person mourns over Sayyid al-Shuhada, kana ma'ana fi darajatina yawm al-qiyamah. He is with us in our station in paradise. This doesn't mean that you are from amongst Ahlul Bayt within that station, but it means you are a companion with Ahlul Bayt over there. You know, our reality is this: even if we perform 1,000 units of prayer a night, we can't reach the status of Ali bin Abi Talib. Yes, the Imams are our role models. Yes, we can benefit from them. But their status is one which is given by Allah towards them. That's why Amir al-Mu'mineen says in Nahj al-Balagha that when you look at the battle, it wasn't only our uncle Hamza who was martyred, but he became Sayyid al-Shuhada. And it wasn't only the arms of Ja'far that were cut, but he was the one who was given wings in paradise. What Amir al-Mu'mineen says in this letter of Nahj al-Balagha is that others did the same feat outwardly, but that inner reality of Ahlul Bayt differed from their action. That's why the Imam says, other individuals receive their blessings via the intermediation of us Ahlul Bayt, and we receive them directly from Allah. And that's a big line to say over there. And if I had time, I would go deeper in towards this line. So you find that when it says ma'a, it means you are a companion of the Sadiqeen. It doesn't mean you are from amongst the Sadiqeen. So the question comes up is that what does the Quran describe as truthfulness? And whom does the Quran describe as a Sadiq personality? You see, number one, when you look in the Quran, as I said, that sidq is much more than not lying. But when you look in Surah Al-Hujurat, the 49th chapter of the Quran, in the 15th verse, it says, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. That those believers are only those who believe in Allah and His Prophet. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. After believing in Allah and His Prophet, their second quality is they don't hesitate. They don't waver.
after they accepted the message of Rasulullah, what Rasulullah and Allah said, they unwaveringly went towards it. Even if that meant that you go in towards that Makkah where you killed the family members of those kuffar, and you have to recite that chapter telling those individuals you are no longer allowed to be in the precincts of the Kaaba like Amir al-Mu'mineen did, you go in not wavering. So you find this is the second quality. The third quality of those who are Sadiqeen, وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. After that, it says ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Then it says وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. So over here, within this verse, we see that being truthful does not just mean not telling a lie. It says, number one, you believe in Allah and His Prophet. After that, there is no hesitation. Number three, you strive with your wealth and your own self. And these are those individuals who are sadiqun. No, after that, the Quran gives one more verse which is even more descriptive. And that verse is chapter 2, verse 177. Allah within the Quran describes the truthful in more detail. He says within this verse, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. That righteousness is not to turn your face to the east or the west. It is not simply an action, but rather it is a state. But then after that he says, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. But what true righteousness is to believe in Allah and the Day of Judgment and the angels and with the book. And then it describes those who are righteous by saying that these are those individuals وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. These are those individuals. They give their wealth towards those who are of their kinfolk, and towards those who are orphans, and to those who are in poverty, and towards those who ask for them, and they give their wealth to free the slaves. So we see a long list is being compiled of who is Sadiq, of who is righteous. After that, it says, وَأَقَامَ الصَّلَاةِ وَأَتَى الزَّكَاةِ وَالْمُوفُونَ بِأَهْدِهِمْ إِذْ أَحَدُوا. And then it says, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّةِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. So within this verse, it says these are those individuals. They establish prayer. They give their wealth away. They are patient within times of hardship. They are those individuals who honor their covenants. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا. These are those individuals who are truthful. From what all of these verses show is that truthfulness is not just a state of the tongue, but rather truthfulness is that the inner being of a person is lined with their outer being. And these individuals who are sadiq within the Quran are those who are ma'soom and infallible. Fakhruddin al-Razi, and Fakhruddin al-Razi, he was that individual, that mufassir who was called Imamul Mushakkikin, the leader of those who put doubts. That every verse of the Quran, he would say, this is the fault and this is the angle, and he would examine that. When he writes about this verse, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin, he says what this verse shows is that those who do taqwa are others, and those who are sadiq are others. Within this verse, those who have taqwa can make mistakes, but those who are sadiq are infallible and don't make mistakes. And he says this verse establishes that in every time period there must be a ma'soom and an infallible after Rasulullah. You see, the Muslim Ummah is in consensus that there must be an infallible in every society.
But the question then comes up is that why don't everyone believe in imamat? And over here you found that although they agreed there must be an infallible in every society, there was a debate about who are those infallibles, and they gave 4 different groups. You know what the first answer was? The first answer said that the Muslim Ummah as a whole is infallible. That if the Muslim Ummah gathers on something, it's true. And if they all turn away from something, it's false. I say you're willing to accept the infallibility of everyone within the Ummah. But when we say accept the infallibility of Ali bin Abi Talib, one individual, you find that something far-fetched? You see, this is something which is irrational. If one person makes a mistake and 1,000 make a mistake, more than that, everyone can gather and make a mistake. Look at the Quran. The Quran says, أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. The majority didn't believe. The majority was incorrect. When did the majority become the barometer of haqq? The barometer of haqq is what Allah revealed to His Prophet. That is the barometer of haqq. So you find the first category, they said, is that the infallible after the Prophet is the entire Ummah. The second view that the Mufassirun brought forth is they said it was the Ashab of Rasulullah. I say if it was the companions of Rasulullah, why are there examples in history where there are companions on one side and companions on the other side? That why does Rasulullah say, Al-Ammar taqtuluhu fi'atun baghiyah? That Ammar will be killed by a transgressing group, and upon that day, Ammar is on one side, their companions on the other side. This goes to show that the differences between the companions, if there was consensus amongst the companions as being infallible, if there was consensus in their views, then we accept that they're infallible. Because if one companion is saying something and another companion is saying something else, how do we follow both of them? For there to be infallibility, that group must have unanimity within them. That group must be harmony within them. That group must be such a group that if you look at the first of them, it's like looking at the last of them. And if you look at the last of them, it's like looking at the first of them. And there's only one group about whom it was stated, أَوَّلُنَا Muhammad, آخِرُنَا Muhammad, أَوْسَطُنَا Muhammad, كُلُّنَا Muhammad. There was only one group. The first of us is Muhammad. The last of us, the middle of us, all of us follow that message. That was the only group which was in harmony. So when it came to the opinions about who are those infallibles, they said either it's the entire ummah, which we refuted. Either it is the companions of Rasulullah, but we say the companions differed. Number 3, they said it was the past prophets. But we reply by saying, when it says, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, be with the truthful, those truthful must be present in our time period. How is it the past prophets? Then that left only one group, and that was the Ahlul Bayt of the Prophet. You see, when we examine chapter 2, verse 177, that long verse which I recited, that said, لَيْسَ الْبِرْ, that, righteousness is not to turn your face to the east and the west, and it mentioned all those qualities. At the end, it said, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا. This group is that which was truthful. So from that verse, we understand that the truthful and the righteous are one group. It gave all of these qualities. It said these are those who are righteous. And the righteous within the Quran are called the Abrar. When you look within the Quran in Surah Al-Insan chapter 76, it says, Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. That the righteous are those who will drink from that cup of kafur. Aynan yashrabuna biha ibadullah yufajjirunaha tabjira.
that they will drink from that spring which will gush forth, and they will make that spring gush forth. And then it describes who the group is. It says, Yufuna bin Nadar. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. They are those who fulfill their covenant to their Lord. And they are the ones who fear that day where evil will be prevalent. يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. You see, this verse that says they are the ones who will give away their food to those who are poor, to the orphan, to the traveler, out of the love of Allah. The Muslim Ummah is in consensus. It was revealed about Rasulullah and those five that went underneath the cloak. So when you look at this, the Quran says this group is the righteous and the Abrar. And the Quran says the Abrar are the Sadiqun. And thus when the verse says, Ya ayyuhalladina amanu ittaqullah wa kuna ma'as sadiqeen, the verse is saying, O believers, have taqwa and be with Ahlul Bayt, O believers. And the reality we need to be aware of is that only after taqwa does the verse say be with the sadiqeen. That if we want to reach that stage where we are with Ahlul Bayt alayhimus salam, you find taqwa is what we instill within us. Because with taqwa and the love of Ahlul Bayt, one reaches that status. And tonight we remember those children who even in their youth they attain the status of taqwa. You know, I know tonight you've come to cry over the children of Sayyida Zainab. The nights of Musibah have begun. From now we remember the Musibah of Banu Hashim and the household of Ahlul Bayt. You know, the reality of these nights, when you mourn on in Muhammad, perhaps those sitting on this side of the hall won't understand this Masayib. But on the other side of that wall, there are mothers. You know, when a mother's son doesn't come home at night, what does the mother do? The mother doesn't sleep. She doesn't have peace within her heart. She waits by the door for her son to come home so she can go to sleep. Tonight we remember that mother who gave away children like On and Muhammad. You see, in reality, tonight's Masayib is not just the Masayib of On and Muhammad. Tonight's Masayib is the Masayib of Sayyida Zainab. That Sayyida Zainab, that at the age of 4 when she lost her mother, in the final days of the life of Janab Zahra, Sayyida Zainab would watch as her mother would sit on the musalla and pray. And she would see that Fidda would say, Oh Fatima, why don't you stand in prayer? And Janab Zahra would say, Oh Fidda, my rib has become broken, oh Fidda. This is that Masayib Sayyida Zainab would watch. Then in Kufa, she would watch as her father would go towards the masjid. And when he would return from the masjid, he wouldn't return upon his own 2 feet. He would say that, Oh Abbas, Oh Hussein, that when I enter the house, allow me to walk within the house so Zainab doesn't see what has happened to her father. You see, Ahlul Bayt, Amir al-Mu'mineen, how would he think of Sayyida Zainab? When the Imam, he moves his governance from Medina to Kufa, it's stated that the Imam didn't bring Sayyida Zainab with him initially. He said, Oh Hassan, bring my daughters at night time into Kufa, O Hassan. Oh Hassan, these are the granddaughters of Rasulullah. They shouldn't come in the daytime, oh Hassan. You know, when the caravan comes, the caravan was covered. There were veils around the caravan. Imam Amir al-Mu'mineen meets Imam al-Hassan on the outskirts of Kufa.
he greets Sayyida Zainab. And when he is taking them in towards Kufa, he opens the veil on the caravan. He says, "O Zainab, this is the door of Kufa." After that, they go further. The Imam does the same thing. He says, "O Zainab, this is the bazaar of the marketplace of Kufa." Then after that, he goes further. He says, "Oh, Zainab, this is the darbar of the courtyard of Kufa." Sayyida Zainab says, "Oh, father, if you told Abbas, it would make sense. If you told Muhammad al-Hanafiya, it would make sense. But oh, my father, I am to stay within the house. Why are you telling me the marketplace and the courtyard?" Amir al-Mu'mineen says, "Oh, Zainab, a time will come. It will be this courtyard, oh, Zainab. Your hands will be tied. In front of you will be the head of your brother. You'll be taken through this Kufa, Zainab." You see, tonight is the Masayib of Sayyida Zainab. It's stated that there was a famous scholar in Qom, Agha Buzurg. In front of Agha Buzurg, Mirza Buzurg, there was somebody who was reciting Masayib. And when he was reciting Masayib, he recited the line, "Dakhalat Zainab ala ibn Ziyad." He said that Zainab has entered the court of Ibn Ziyad. Mirza Buzurg said, "Oh man, stop the Masayib. This is enough for Masayib. That the daughter of Ali is within the court of Ibn Ziyad. I've left all of the musibah." It was Shab Ashura. Each of the women would speak to their children. Layla to Akbar, Farwa to Qasim. The riwayah, it says that Zainab would speak to Han and Muhammad. She would say, "Oh Han, oh Muhammad, I know you are the grandchildren of Ali bin Abi Talib. I know you are the grandchildren of Jafar al-Tayyar. I know you'll reach the Furat tomorrow. But when you reach the Furat, don't drink from the water of Sardin, Sakina, and Aliyah." That Sayyida Zainab, every moment she thought of her brother. You know, Zainab is the one that after Karbala, there was no one to call Zainab mother after Karbala. You know, today there are Sadat. Today the lineage of Hussein continues. But I said, what happened to the lineage of Zainab in Karbala? That if today there is an Imam in Khaybar, he sends his salam on Sayyida Zainab. The day of Ashura it came. Qasim would go. Ali Akbar would go. Sayyida Zainab would wait that when are her children on and Muhammad going? You know, it's written in the Maqatil. When Ahlul Bayt left Medina, on and Muhammad didn't come at that time. It's only when they reach the outskirts of Hijaz that Abdullah comes towards Ahlul Bayt and he says, "Oh Zainab, our grandfather Rasulullah said that whenever you go on a journey, you give sadaqah. I am here to give sadaqah on my behalf, on your behalf, Muhammad." You see, Sayyid Zainab would wait on the day of Ashura. That when will she sacrifice her children for Hussein? That time it comes. The Imam gives ijazah. On goes to the battlefield. Muhammad goes to the battlefield. You know how the Maqatil describe the fight of On and Muhammad? They say when an arrow goes towards On, Muhammad comes in front. And when a sword goes towards Muhammad, On comes in front. They fight, but a point it comes. One sword towards On, an arrow towards Muhammad. They say, "Allah goes, take our final salam." On one side Abbas, on one side Sayyid al-Shahada. They bring the body towards the tent. You know, the Makkah
Muqatil doesn't write that Sayyida Zainab comes out of the body of her children. When it came to Ali Akbar, Sayyida Zainab came to the body of Ali Akbar. But when it came to Ahmed Muhammad, she doesn't cry over Ahmed Muhammad. You know, Hazrat Abbas and Imam al-Hussein must have given condolences to Sayyida Zainab. They must have consoled her about the loss of her children. But I say, oh Zainab, at the time of Asr Ashur, who was there for you? When Jimar would go to the body of Hassan, maybe Zainab would look towards the Quran. So you find Sayyida Zainab, she doesn't cry in Karbala. The 11th of Muharram comes, she doesn't cry over Anan Muhammad. You know, even in Sham, when the heads of the Shohada were returned, and Layla would take the head of Ali Akbar, and Kulthum would take the head of Abbas, and Farwa would take the head of Qasim, and Rabab would take the head of the 6-month Ali Asghar. There were 2 heads that none of the women would take. The women of Sham would say, oh Fizza, has the mother of these children passed away? Where is their mother? Fizza would say that their mother has taken a promise. She would only mourn for her brother Hussein. When she returns to Medina, even then she doesn't cry. But at the end of the day, Sayyida Zainab is a mother, isn't she? You know, when she cries over Anan Muhammad, when she returns towards her home, she sees those prayer mats on the ground. She picks up those prayer mats. At that moment, a mother's heart is seen. She says, oh, oh, take it to your mother. She had promised her mother Fatima that she would come. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. Ya Allah, we ask through the right of Muhammad and Ali Muhammad, wherever the fathers of Ahlul Bayt are in difficulty, help them. Wherever they're sick and ailing, help them. There are many in the world who are in need of du'as in Afghanistan, in Lebanon, in Pakistan. Ya Allah, we pray for the hastening of the reappearance of the master of our time, Ya Hussein. Oh no, Muhammad mere al-firaq al-vida शाह के सदके الفراق الوداع शहने सदा दी बहन मर गए जाए तेरे बिनते शहबुल हसन मर गए जाए तेरे हाय वो खुर्शीद माँ तोड़ के दम कर के आ
کر دیا جاں کو نثار او نو محمد بیٹوں کو فدا کر کے شکرانہ بجا لائی چلتا ہے پتہ اس سے زینب تیری عظمت کا روئی نہیں بیٹوں پر کربل کے عالم میں پہنچی جب مدینے میں دل بھر گیا ممتا کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین لبیک یا حسین سب مل کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا اے حسین کے غم کو نہ بھلانا اے کے غم کو نہ بھلانا ورنہ تجھے بھی سارا ورنہ تجھے بھی سارا بھلا دے گا زمانہ اے بلا غم کو نہ بھلانا اے کو نہ ان ریت کے اڑتے ہوئے ذرات سے کہنا ان ریت کے اڑتے ہوئے ذرات سے کہنا اصغر کی یہاں قبر ہے اصغر کی یہاں قبر ہے اس کو نہ مٹانا اے حسین کے غم کو نہ بھلانا اے کربلا تجھ کو کیا ہے کرب و بلا کس نے مولا تجھ کو کیا ہے کرب و بلا کس نے مولا یہ خون ہے رسول کا یہ اس کو چھپانا کو نہ بلانا جا نہ بلانا خیموں سے ننگی پاؤں چلی کس طرح
کس طرح زینب یہ بات علمدار کو یہ ہرگز نہ بتانا اے نہ بلانا اے چاند ستاروں علی اکبر کی شہادت اے چاند ستاروں علی اکبر کی شہادت زہرا کو نہ رسول کے زہرا کو روزے پر بتانا اے ہم کو نہ بلانا جا واہ ویلا ہے واہ ویلا 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 ہے واہ ویلا سب مل کے کہو اے اہل عزا واہ ویلا ہے واہ ویلا واہ ویلا ہے واہ اسلام نبی کا بچایا ہے تقدیر کا دیپ جھلایا ہے قرآن کا مان بڑھایا ہے توحید پہ کر کو لٹایا ہے شبیر کا ماتم شبیر کا ماتم دلگیر کا ماتم یہ ہے ماتا واہ ہے واہ ویلا واہ ویلا ہے واہ جا کیسے ہو رقم پہلے جفا آدم ستم کچھ ایسا کیا حسن کا جو تن پامال ہوا بے حال ہوئی میں پرواہ قاسم کا ماتم قاسم کا ماتم بے کس کا ماتم قاسم کا غم ہے اور پرواہ کیا ہے واہ ویلا واہ ویلا ہے واہ ویلا واہ ویلا ہم شکل پیمبر مارا گیا 6 ماہ کا اصغر مارا گیا عباس دلاور مارا گیا شبیر پر مارا گیا اکبر کا ماتم اکبر کا ماتم اصغر کا ماتم زینب کے لبوں پر تھی یہ صدا واہ ویلا واہ ویلا ہے واہ ویلا زینب کے دلارے مارے گئے جعفر کے تارے مارے گئے زینب کے دلارے مارے گئے جعفر کے تارے مارے گئے میدان کی طرف مولا دورے سجدے میں ماں کی شکر کرے ہے محمد محمد زینب کے پیارے اسلام دونوں بھیج دیا واہ
واویلا یا حسین 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 شمع سے شمع چلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع آزاداری رہے ہم رہے رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے اپنی نسلوں کو سکھاتے کیسے حالات بھی ہو حسن یہ جاری رہے ہم رہے سلسلہ جاری رہے ماشاء اللہ یہ آزاداری رہے لاکھ بدلے زمانے ایک پل بھی نہ رکے اشک ماتم ماتم شہ کا جلو ذہن پر باری رہے شمع سے شمع جلے تم اگر ذاکر شدی جان سے پیار ماں جلے ری رہے ہم رہے شمع سے شمع یہ سبیلے علم اونچا رہے یہ علم جاری رہے ری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے یہ آزاداری رہے ہے شمع سے شمع ہم بہنوں
شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے ہم رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے محمد والے محمد الجلیا امام زمان الجلیا امام زمان الجلیا امام زمان الجلیا امام زمان سب کے الجلیا امام زمان الجلیا پوری کر دو میری یہ دعا پوری کر دو امام زمان الجلیا امام زمان الجلیا اے میرے بارے مرتضی کوئی ایسا بنے سلسلہ میں زیارت کروں آپ کی دیکھ لوں چہرہ میرا ہے امام زمان الجلیا امام زمان الجلیا سب کے ہاں الجلیا امام زمان الجلیا میرے دل کی صدا آئی میرے لب صدا حسین دل پریشان دور ہو مشکلیں سب یہاں الجلیا امام زمان الجلیا جو ہے بیمار پائے شفا برکت رزق کر دیتا اور بنا دل میں ہو کہ ہے قدر کے سپاہ میرا کردار ایسا بنا الجلیا امام زمان الجلیا امام زمان الجلیا امام زمان یا امام زمان صلوات اللہ محمد وعلی محمد السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم
يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى. السلام عليك يا قريب القربى. السلام عليك يا سلطان أبا حسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك صاحب الزمان الأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على محمد وآله ناري حيدري يا علي اسمنا أهل البيت. Yeah, don't go like through the. I go on the side.